بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے جس عورت سے شادی کی تھی اس نے شادی کرنے سے پہلے خود مجھے کہا تھا کہ اگر آپ نے مجھ سے شادی کی تو آپ پچھتائیں گے، لیکن مجھے اس کے اس چیلنج پر عمل کرنے کا دل کر پڑا اور میں نے سوچا کہ میں تو شادی کر کے ہی چھوڑوں گا کیونکہ وہ باللہ کی خوبصورت تھی۔ آج ہماری شادی کی رات تھی۔ جب میں اس کے کمرے میں گیا تو کچھ بھی نیا تو نہیں تھا، پھر اس نے مجھے اتنا ڈرایا کیوں تھا؟ شاید یہ بھی اس کی ایک ادا تھی، اس لیے میں ریلیکس ہو گیا۔ وہ گھونگھٹ کیے بیٹھی تھی، کمرے میں سے بہت زیادہ اور بہت اچھی خوشبو آ رہی تھی۔ میں آگے بڑھا اور سامنے ہی بیٹھ گیا۔ جیسے ہی اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور دل کیا کہ یہاں سے بھاگ جاؤں، پر اب اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور ہنسنے لگی۔ میں نے کہا کہ یہ سب کیا ہے، مجھے جانے دو، تو کہنے لگی کہ میں نے تو پہلے ہی تمہیں روکا تھا، تب تم نہیں مان رہے تھے، اب میری بات ماننی ہی پڑے گی۔ عورت سے مرد کبھی نہیں ڈرتا، اس حوالے سے تو بالکل بھی نہیں جس حوالے سے میں اس وقت ڈر رہا تھا، اور اس کی آنکھوں میں کوئی ڈر نہیں تھا بلکہ شیطانیت تھی۔ میں بری طرح ڈر گیا تھا، پر میں اب پھنس چکا تھا کیونکہ اس نے رات بھر میں ایک آزاد پنچھی ٹائپ انسان تھا۔ ماں باپ اس دنیا میں رہے نہیں، بہن بھائیوں نے اپنے اپنے گھر بسا لیے تھے۔ مجھے کسی کا محتاج ہونا پسند نہیں تھا، اور شاید یہ بھی وجہ تھی کہ میں نے اپنی دنیا الگ بنا لی تھی۔ میری بھی شادی ہوئی تھی، ایسا نہیں تھا کہ مجھے موقع نہیں ملا، لیکن میری بیوی میرے ساتھ زیادہ عرصہ نہ رہ سکی۔ وہ کہتی تھی کہ تمہارے ساتھ زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ شروع میں ہمارے تعلقات ٹھیک تھے، لیکن دھیرے دھیرے جھگڑے بڑھنے لگے۔ میں بڑا انا پرست قسم کا آدمی تھا، میری کمزوری عورت تھی، اور یہی میری زندگی کی سب سے بڑی خرابی بھی تھی۔ میری بیوی نے کئی بار کہا کہ میں بدل جاؤں، لیکن میں اپنی دنیا میں گم رہتا تھا۔ آخر کار ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ تم مجھ سے راہ الگ کر لو یا دوسری شادی کر لو، کیونکہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اس کا یوں چھوڑ جانا مجھے زیادہ تکلیف نہ دے سکا کیونکہ میں خود ہی اپنی دنیا میں مگن تھا۔ مجھے عورتوں سے باتیں کرنے کا جنون تھا، فون پر دوستیاں کرنا، باتیں کرنا، یہ سب میری زندگی کا معمول بن چکا تھا۔ میں تب تک عورت سے بات کرتا جب تک سب کچھ ٹھیک رہتا۔ اگر وہ کوئی ایسی بات کرتی جو مجھے پسند نہ آتی یا شادی کی بات کرتی تو میں اسے فوراً بلاک کر دیتا اور نئی عورت سے بات شروع کر دیتا۔ میں ایک اچھا انسان نہیں تھا، یہ میں جانتا ہوں، لیکن یہی میری زندگی تھی۔ مجھے کسی چیز کی کمی نہیں تھی کیونکہ اپنا کاروبار تھا اور پیسہ خوب تھا۔ میری عمر زیادہ تھی لیکن میرا جسم دبلا پتلا تھا، اس لیے جوان لگتا تھا۔ شاید یہی میری بدقسمتی تھی کہ مجھے خود پر غرور تھا، اور اس غرور میں یہ نہیں سمجھ پایا کہ میری زندگی کا انجام کیا ہوگا۔ میں اپنی دنیا میں گم رہتا تھا، اس بات سے بے خبر کہ قسمت میرے لیے کیا چھپا کر بیٹھی ہے۔ میرے گھر والوں نے میری پہلی شادی کروائی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ میری زندگی سنور جائے، اور شاید اس میں کچھ وقت کے لیے سدھار بھی آ گیا تھا، لیکن سچ یہ ہے کہ میں نے اس شادی کی قدر نہیں کی۔ میری بیوی ایک شریف اور سمجھدار عورت تھی، لیکن میری عادتوں کی وجہ سے وہ بہت پریشان رہتی تھی۔ میں خود بھی جانتا تھا کہ میری انا اور عورتوں کی کمزوری میری شادی کو برباد کر رہی ہے، لیکن میں نے کبھی اپنی عادتیں بدلنے کی کوشش نہیں کی۔ جب ہمارے جھگڑوں نے حد سے بڑھنا شروع کیا تو وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے اس کے جانے کے بعد بھی خود کو نہیں بدلا، بلکہ اپنی غلطیوں کو مزید بڑھاوا دیا۔ کچھ عرصے بعد میں نے ایک لڑکی سے تعلق قائم کیا جو عمر میں مجھ سے بہت چھوٹی تھی۔ وہ خوبصورت اور معصوم سی لگتی تھی، اور میں نے فیصلہ کیا کہ اس سے شادی کر لوں گا، لیکن یہ شادی میں نے چھپ کر کی تاکہ کسی کو خبر نہ ہو۔ مجھے ڈر تھا کہ لوگ باتیں بنائیں گے، میرے گھر والے اور جاننے والے میری حرکت پر شرمندہ ہوں گے، اس لیے یہ راز میں نے کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ شادی کے بعد میں نے اسے ایک علیحدہ گھر میں رکھا۔ وہ ایک چھوٹی سے فلیٹ میں رہتی تھی اور میں کبھی کبھار اس سے ملنے جاتا تھا۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک رہا، وہ خوش تھی اور میں اپنی زندگی کے اس راز کو اپنے دل میں چھپائے مطمئن تھا، لیکن جلد ہی مشکلات شروع ہو گئی۔ وہ مجھ سے پوچھتی تھی کہ میں اسے اپنے گھر کیوں نہیں لے جاتا، میرے خاندان سے کیوں نہیں ملواتا۔ میں اس کے سوالوں کا جواب دینے کی بجائے چڑچڑا ہو جاتا۔ ہم دونوں کے درمیان جھگڑے شروع ہو گئے۔ وہ کہتی تھی میں اس کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا اور وہ اکیلے پن کی زندگی نہیں جی سکتی۔ میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتا، لیکن میری اپنی زندگی پہلے ہی الجھی ہوئی تھی۔ اس کے گھر کے اخراجات اٹھانا اور اس کی شکایات سننا میرے لیے مشکل ہوتا جا رہا تھا۔
وہ مجھ سے محبت کرتی تھی، لیکن میری لاتعلقی نے اسے بھی تھکا دیا۔ آخر کار میں نے فیصلہ کیا کہ اس تعلق کو ختم کر دوں۔ ایک دن میں نے اسے چپکے سے طلاق دے دی۔ وہ حیران اور دل شکستہ تھی، لیکن میں نے اسے چھوڑ دیا اور کسی کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ یہ راز میرے دل میں دفن رہا۔ اب میری عمر بڑھ رہی تھی، میرے کردار کی شہرت اتنی خراب ہو چکی تھی کہ لوگ مجھ سے دور رہنے لگے تھے۔ کوئی اپنی بیٹی دینے کو تیار نہیں تھا۔ میرے دل میں اب بھی شادی کی خواہش زندہ تھی، لیکن کوئی بھی میرے ماضی کی وجہ سے مجھ پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں تھا۔ میری زندگی ایک ایسا دلدل بن چکی تھی جس سے نکلنے کا راستہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ کہتے ہیں نا، جب انسان مجبور ہو جاتا ہے تو وہ برائی کرنے پر بھی راضی ہو جاتا ہے۔ میری زندگی کا حال بھی کچھ ایسا ہی ہو گیا تھا۔ شادی کی خواہش میرے دل سے نکلنے کا نام نہیں لے رہی تھی، لیکن میرے حالات ایسے تھے کہ کوئی بھی مجھ سے رشتہ کرنے کو تیار نہیں تھا۔ لوگ جان چکے تھے کہ میری عمر بڑھ گئی ہے اور میرا کردار بھی کچھ خاص اچھا نہیں۔ آج کل لڑکیاں بہت چالاک ہو گئی تھی، وہ میری باتوں میں نہیں آتی تھی۔ میں نے کئی بار فون پر لڑکیوں سے دوستی کرنے کی کوشش کی، لیکن اب وہ دن گئے جب لڑکیاں میری باتوں میں آ جاتی تھی۔ میرے لیے وہ راستہ بند ہو چکا تھا۔ آخر کار میں نے سوچا کہ وقت گزاری کے لیے کچھ نہ کچھ کام کر لیا جائے۔ مجھے ٹھیکیداری کا ایک موقع ملا جہاں پر بس اڈے کے قریب ایک تعمیراتی پروجیکٹ تھا۔ وہاں پورا دن گزر جاتا، کھانے کا انتظام بھی اسی جگہ سے ہو جاتا اور رہنے کے لیے ایک چھوٹا سا کمرہ دیا گیا تھا۔ اس بس اڈے پر مختلف لوگ آتے اور جاتے، مسافر، مزدور اور کئی دوسرے لوگ۔ میرا وقت یوں گزرنے لگا کہ میں وہاں بیٹھا رہتا اور آنے جانے والوں کو دیکھتا رہتا، خاص طور پر عورتوں کو۔ ان کو دیکھ کر میرے دل کو عجیب سکون ملتا۔ میری عادت تھی کہ میں خوبصورت چہروں کو دیکھ کر دل بہلاتا اور اسی بہانے اپنی تنہائی اور زندگی کے بوجھ کو بھول جاتا۔ یہ میرا روز کا معمول بن چکا تھا اور مجھے اس میں مزہ آنے لگا تھا۔ ایک دن میں نے وہاں ایک لڑکی کو دیکھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ اس کا چہرہ چمک رہا تھا جیسے کوئی مہتاب زمین پر آ گیا ہو۔ پہلی بار دیکھ کر میں نے سوچا کہ وہ کوئی مسافر ہوگی، لیکن جب میں نے اگلے دن اسے دوبارہ دیکھا تو میرا شک یقین میں بدلنے لگا۔ وہ یہاں مسافر نہیں ہے۔ مسافر تو آتے ہیں اور اپنی بس میں بیٹھ کر چلے جاتے ہیں، لیکن یہ لڑکی وہیں موجود تھی، ایک جگہ بیٹھی رہتی تھی۔ میں نے اسے کئی دن تک دیکھا۔ وہ ہر روز ایک مخصوص جگہ پر آتی، خاموشی سے بیٹھ جاتی اور پھر شام کو چلی جاتی۔ اس کے کپڑے سادہ لیکن صاف تھے اور اس کا انداز ایسا تھا کہ کوئی بھی اسے دیکھ کر رک جاتا۔ میں حیران تھا کہ اتنی خوبصورت لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے۔ اس کے چہرے کی معصومیت، آنکھوں کی گہرائی اور اس کی خاموشی نے مجھے اس کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیا۔ ایک دن میں نے ہمت کی اور اپنے ایک ساتھی سے اس لڑکی کے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا، حمید بھائی، آپ کو پتہ نہیں، یہ لڑکی بھیک مانگتی ہے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا۔ بھکاری؟ میں نے بے یقینی سے کہا۔ ہاں بالکل، یہ روز یہاں آتی ہے، لوگوں سے پیسے مانگتی ہے اور شام کو چلی جاتی ہے۔ میں ششدر رہ گیا۔ اتنی خوبصورت لڑکی بھکاری کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کی معصومیت، اس کی نزاکت اور اس کی شخصیت سے یہ ہرگز ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ وہ بھکارن ہے۔ لیکن جب میں نے غور کیا تو دیکھا کہ واقعی وہ لوگوں کے پاس جا کر کچھ پیسے مانگتی تھی۔ میرے دل میں اس کے لیے ایک عجیب سا جذبہ پیدا ہوا۔ میں اسے روز دیکھتا اور سوچتا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ کیا اس کی زندگی میں کوئی ایسا مسئلہ ہے جو اسے یہ سب کرنے پر مجبور کر رہا ہے؟ لیکن میں نے کبھی ہمت نہیں کی کہ اس سے بات کروں۔ وہ میری آنکھوں میں بس گئی تھی۔ میں دن بھر اس کی موجودگی کا انتظار کرتا۔ اس کا چہرہ میری نظروں سے نہیں ہٹتا تھا۔ اس کی خوبصورتی میرے دل پر نقش ہو چکی تھی، لیکن میری الجھن بڑھتی جا رہی تھی۔ میں اس سے ملنا چاہتا تھا، اس سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن نہیں جانتا تھا کہ کیسے۔ ایک دن میں نے اسے قریب سے دیکھنے کی کوشش کی۔ وہ ایک دکان کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی اداسی تھی، جیسے وہ اپنی قسمت سے بہت ناراض ہو، لیکن اس کے باوجود اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی جو مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ میں اسے دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ وہ کون ہے، اس کی زندگی میں ایسا کیا ہے جو اسے بھیک مانگنے پر مجبور کر رہا ہے۔ اسی دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں اسے بات کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن میری ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے دل کو سمجھایا کہ شاید وہ مجھ سے بات نہ کرے، لیکن پھر بھی میں اسے جاننے کی خواہش سے باز نہیں آ سکا۔
میرے لیے یہ وقت کا ایک نیا موڑ تھا۔ میری زندگی پہلے ہی الجھی ہوئی تھی اور اب یہ لڑکی میرے ذہن میں جگہ بنا چکی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ میری زندگی کی ایک اور آزمائش ہے، یا شاید یہ خدا کی طرف سے ایک موقع کہ میں اپنی زندگی میں کچھ بہتر کر سکوں۔ میں اس کے بارے میں مزید جاننے کے لیے بے چین تھا اور میرے دل میں اس سے بات کرنے کا جنون بڑھتا جا رہا تھا، لیکن میرے اندر یہ خوف بھی تھا کہ کہیں وہ میری بات کو غلط نہ سمجھے اور کہیں میں اسے کھو نہ دوں۔ کچھ دن تک میں اسے دور سے دیکھتا رہا، میری نظریں اسے بار بار تلاش کرتی تھی۔ وہ جیسے ہی اڈے پر آتی، میرے دل میں ایک عجب سی بے چینی پیدا ہو جاتی۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے اس کے بارے میں پتہ کروایا۔ ایک مزدور نے بتایا کہ اس کا نام سلونی ہے۔ یہ سن کر میں چونک گیا۔ یہ نام اتنا منفرد تھا کہ مجھے فوراً شک ہوا کہ یہ اس کا اصلی نام نہیں ہو سکتا۔ شاید لوگ اسے پیار سے یہ نام دیتے ہوں، یا اس نے خود اپنی شناخت چھپانے کے لیے یہ نام رکھا ہو۔ اب میں نے اس پر زیادہ غور کرنا شروع کر دیا۔ وہ اڈے پر آتی، لوگوں کے درمیان سے گزرتی اور اپنی جگہ پر بیٹھ جاتی۔ میں نے اسے کبھی بھی چہرے پر گندگی یا بدصورتی کے ساتھ نہیں دیکھا تھا۔ وہ صاف ستھری رہتی تھی اور اس کے کپڑے بھی سادہ لیکن صاف ہوتے تھے۔ وہ دوسری مکارنوں سے بہت مختلف تھے، شاید اسی لیے وہ میری نظروں میں بس گئی تھی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ میں کھانے کی پلیٹ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے پر وہی معصومیت تھی، لیکن آنکھوں میں ایک تھکن اور مایوسی نمایاں تھی۔ میں نے کھانے کی پلیٹ کی طرف اشارہ کیا اور کہا، یہ کھاؤ گی؟ اس نے ایک لمحے کے لیے مجھے دیکھا، پھر بغیر کسی جھجک کے پلیٹ پکڑ لی۔ وہ اس طرح کھانے لگی جیسے کئی دنوں سے بھوکی ہو۔ میں اسے دیکھ کر حیران ہوا، لیکن دل میں ایک عجیب سا سکون بھی محسوس ہوا۔ اس کے کھانے کا انداز ایسا تھا کہ جیسے اسے برسوں بعد سکون ملا ہو۔ میں نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، تم شکل و صورت سے تو کسی اچھے خاندان کی لگتی ہو، پھر یہ بھیک کیوں مانگتی ہو؟ اس نے ایک گہری سانس لی اور کہا، شکل و صورت تو ایک الگ چیز ہے، ہماری تو قسمت ہی بری ہے۔ اگر قسمت خراب ہو تو شکل اچھی ہونے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کی بات سن کر میرا دل دکھ سے بھر گیا۔ وہ بالکل صحیح کہہ رہی تھی۔ اس کے چہرے کی خوبصورتی اور معصومیت کے باوجود اس کی زندگی مشکلات سے بھری ہوئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، تم کوئی کام کیوں نہیں کرتی؟ کیا دنیا میں اکیلی ہو؟ اس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہاں بالکل اکیلی ہوں، میرے گھر والے نہیں ہیں اور مجھے کسی کا سہارا نہیں ملا۔ میں نے فوراً اگلا سوال کیا، شادی بھی نہیں ہوئی تمہاری؟ اس کے چہرے پر ایک سایہ سا گزر گیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، ہوئی تھی لیکن زیادہ دیر تک نہیں چلی تھی۔ یہ سن کر مجھے ایک عجیب سا سکون ملا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ لڑکی میرے جیسی ہے، ہم دونوں کی کہانی ایک جیسی تھی۔ اس کی زندگی میں بھی ٹوٹے ہوئے رشتے تھے اور میری زندگی میں بھی۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ میرے لیے آسان راستہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر میں اسے شادی کے لیے کہوں تو شاید وہ فوراً مان جائے گی۔ اس دن کے بعد میں نے سلونی سے بات چیت بڑھانا شروع کر دی۔ وہ روز میرے پاس آتی، مجھے سلام کرتی اور میں اس کے لیے کھانے کا انتظام کر دیتا۔ میں اس کے لیے دوپہر کا کھانا خرید کر رکھتا تھا اور وہ اسے ایسے کھاتی تھی جیسے اسے دن بھر کا پہلا کھانا ملا ہو۔ مجھے اس پر عجیب سی ترس بھی آتا تھا اور کبھی حیرت بھی ہوتی تھی کہ اتنی خوبصورت لڑکی اس حال میں کیوں ہے۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا، تم یہاں کیوں آتی ہو؟ کوئی اور جگہ کیوں نہیں جاتی؟ اس نے کہا، یہ جگہ مجھے محفوظ لگتی ہے، یہاں لوگ مجھے پہچانتے ہیں اور میں خود کو اکیلا محسوس نہیں کرتی۔ میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا، لیکن تمہاری زندگی یوں نہیں گزر سکتی، تمہیں کچھ اور کرنا چاہیے۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا، کیا کروں؟ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں۔ یہ بات سن کر میرا دل مزید نرم ہو گیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ روز آتی تھی اور ہم دونوں کی بات چیت بڑھتی جا رہی تھی۔ میں اس سے کہتا، تم تو بھیک مانگنے والی عورتوں جیسی نہیں لگتی، تمہاری شکل اور تمہارا انداز بالکل مختلف ہے۔ وہ مسکرا کر کہتی، یہ سب قسمت کا کھیل ہے، انسان کی حقیقت وہی ہوتی ہے جو اس کی زندگی اسے بنا دیتی ہے۔ میں اس کی باتوں میں گم ہو جاتا تھا۔ وہ ایک عام بکارن نہیں تھی، وہ ایک ایسی عورت تھی جس کی زندگی میں کئی راز اور کئی داستانیں چھپی ہوئی تھی۔ اب میں روز اس کے لیے کھانے کا انتظام کرتا تھا۔ وہ جب کھاتی تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے اسے بہت دنوں بعد سکون ملا ہو۔ یہ دیکھ کر میرا دل خوش ہوتا تھا، لیکن ساتھ ہی ایک خیال بھی آتا تھا کہ اگر میں اسے اپنی زندگی میں شامل کر لوں تو شاید میری تنہائی ختم ہو جائے۔
میں نے اس سے شادی کی بات کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن پہلے میں چاہتا تھا کہ وہ مجھ پر مکمل طور پر اعتماد کرے۔ میں نے اس کے ساتھ بات چیت کو مزید بڑھایا، اس کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی اور اس کے دل میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کرتا رہا۔ وہ مجھ سے کافی حد تک مانوس ہو چکی تھی اور مجھے دیکھ کر مسکرا دیتی تھی۔ میری زندگی میں ایک نیا موڑ آ رہا تھا اور میں خود بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ راستہ کہاں لے جائے گا، لیکن ایک بات طے تھی، سلونی نے میری زندگی میں امید کی ایک کرن جگا دی تھی اور میں اس کرن کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنانے کا خواہاں تھا۔ اب تک سلونی کے ساتھ میری کافی بات چیت ہو چکی تھی، وہ مجھ پر اعتماد کرنے لگی تھی اور میں بھی اسے روز دیکھنے اور اس سے باتیں کرنے کا عادی ہو چکا تھا۔ میں نے سوچا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ میں اپنے دل کی بات اسے کہہ دوں۔ میں نے پہلے اس کا دل جیتنے کے لیے چھوٹے چھوٹے کام کیے۔ میں نے اس کے لیے اچھے کپڑے خریدے اور جب میں نے اسے وہ کپڑے دیے تو اس کے چہرے پر خوشی دیکھ کر مجھے بے حد سکون ملا۔ میری بھابیاں جو میرے گھر کا زیادہ تر کام کرتی تھی، وہ اس وقت میرے ہر کام پر نظر رکھتی تھی۔ وہ میرے لیے کھانا بناتی تھی، میرے کپڑے دھوتی تھی اور میرے کاموں کی ذمہ داری اٹھاتی تھی، لیکن وہ اب میری عادتوں سے تنگ آ چکی تھی۔ وہ اکثر کہتی تھی، اب ہماری زندگی کے سارے کام چھوڑ کر تمہاری خدمت کریں یا اپنے بچوں کے کام دیکھیں۔ ایک دن میں نے انہیں آپس میں باتیں کرتے ہوئے سنا۔ وہ کہہ رہی تھی، لگتا ہے کہ اس کی زندگی میں پھر کوئی عورت آ گئی ہے۔ دیکھو، کپڑے خرید کر لا رہا ہے اور ایسے خوش نظر آ رہا ہے جیسے کوئی نیا کھیل شروع کر دیا ہو۔ ان کی باتیں سن کر میں نے ہلکا سا مسکرا دیا، لیکن دل میں سوچا کہ اگر سلونی سے میری شادی ہو جائے تو ان لوگوں کا کام بھی کم ہو جائے گا اور مجھے بھی اپنا ساتھی مل جائے گا۔ میں نے ایک دن سلونی کو اڈے پر بلایا، ہم دونوں ایک سائے میں بیٹھ گئے۔ میں نے اس سے کہا، میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے میری طرف حیرت سے دیکھا اور کہا، کہیے، کیا بات ہے؟ میں نے ہمت کرتے ہوئے کہا، میں تو تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تم میرے ساتھ شادی کر لو۔ یہ سن کر وہ چونک گئی، اس کے چہرے پر حیرت واضح تھی۔ اس نے کہا، آپ مجھ سے، ایک راستے کی فقیر عورت سے نکاح کریں گے؟ میں نے فوراً جواب دیا، ہاں، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میں ایک بہت اچھا انسان ہوں، بہت نیک دل ہوں، تمہارے ساتھ نکاح کرنا میرے لیے ثواب کا کام ہوگا۔ یہ جملے کہتے ہوئے میرے دل میں یہ بات تھی کہ میں اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں، لیکن اسے یہ بھی یقین دلانا چاہتا تھا کہ میرا ارادہ صاف ہے۔ سلونی نے گہری سانس لی اور کہا، آپ کی نیت تو بہت اچھی لگتی ہے، لیکن میرے ساتھ ایک مسئلہ ہے۔ میں نے چونک کر کہا، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے میری طرف دیکھا جیسے کچھ چھپانا چاہ رہی ہو اور پھر ہچکچاتے ہوئے کہا، میں آپ کو ایک ایسی بات بتانا چاہتی ہوں جو شاید آپ کے لیے ناقابل یقین ہو۔ اس کے چہرے پر جو سنجیدگی تھی وہ دیکھ کر میرے دل میں بے چینی بڑھ گئی۔ میں نے کہا، کیا بات ہے؟ مجھے یہ سب بتاؤ۔ اس نے آنکھیں جھکا لی اور اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ مجھے یہ بات بتانے میں ڈر لگ رہا ہے کہ آپ میری حقیقت جان کر کیا سوچیں گے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا۔ سلونی کے چہرے کی معصومیت اور اس کی باتوں کی گہرائی نے میرے دل میں بے شمار سوالات پیدا کر دیے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بات بتانے والی ہے۔ جب سلونی نے کہا کہ وہ مجھ سے شادی نہیں کر سکتی کیونکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے، تو میں حیران رہ گیا۔ مجھے لگا کہ شاید وہ میرے بارے میں کچھ غلط سمجھ رہی ہے یا اس کے دل میں کوئی خوف ہوگا۔ میں نے فوراً کہا، کیا وجہ ہے؟ مجھے بتاؤ۔ سلونی نے پہلے تو خاموشی اختیار کی، جیسے کچھ سوچ رہی ہو، پھر آہستہ آہستہ بولی، اگر میں آپ کو وجہ بتاؤں تو آپ مجھ سے شادی کے بارے میں سوچنا بھی چھوڑ دیں گے۔ یہ سن کر میری دلچسپی اور بڑھ گئی۔ میں نے کہا، تمہیں مجھ پر اعتماد ہے نا؟ تو پھر بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ گہری سانس لے کر بولی، جو بھی مجھ سے شادی کرتا ہے وہ شادی والے دن ہی اس دنیا سے روانہ ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر میں دنگ رہ گیا۔ میرے دل میں ایک لمحے کے لیے خوف پیدا ہوا، لیکن میں نے خود کو سنبھالا اور کہا، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ کیا یہ تمہارے ساتھ واقعی ہوا ہے؟ سلونی نے سر جھکا کر کہا، ہاں، میرے پہلے شوہر کے ساتھ ایسا ہوا تھا۔ وہ میری شادی کے دن ہی بیمار پڑ گیا اور شام تک اس کا انتقال ہو گیا۔ میں نے کہا، شاید وہ پہلے سے بیمار ہوگا، اسی لیے ایسا ہوا۔ سلونی نے میری طرف دیکھا اور دھیرے سے بولی، ایسا ہی میرے دوسرے شوہر کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، تمہاری 2 دفعہ شادی ہو چکی ہے؟ وہ خاموش رہی، جیسے کچھ کہنے سے ڈر رہی ہو، پھر بولی، ہاں، میری 2 دفعہ شادی ہو چکی ہے اور دونوں دفعہ یہی ہوا ہے۔ میں نے کہا، دوسری شادی میں کیا ہوا تھا؟
وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، دوسری شادی کے وقت میں نے بہت دعا کی تھی کہ سب ٹھیک رہے، لیکن نکاح کے چند گھنٹوں بعد ہی میرے دوسرے شوہر کو دل کا دورہ پڑا اور وہ بھی چلا گیا۔ سلونی کے الفاظ میرے دل پر گہرے اثر ڈال رہے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیا یہ محض اتفاق تھا یا واقعی اس کے ساتھ کوئی بدقسمتی جڑی ہوئی تھی۔ وہ بولی، عورت کے لیے تو 2 تجربے ہی کافی ہوتے ہیں، اس کے بعد اس کے نام کے ساتھ ایک لیبل لگ جاتا ہے، جیسے میرے نام کے ساتھ لگ گیا کہ میں منحوس ہوں۔ میرے رشتہ داروں نے مجھ سے تعلق توڑ دیا، کوئی مجھ سے بات تک نہیں کرتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں ہی اپنے شوہروں کی موت کا سبب ہوں۔ میں نے سلونی کی باتیں غور سے سنی اور کہا، ایسی باتیں تو لوگ میرے بارے میں بھی کرتے ہیں۔ میں مرد ہوں، اس لیے میرے خلاف باتیں تھوڑی کم ہوتی ہیں، لیکن اب تم نے مجھے چیلنج کر دیا ہے، میں تو تمہارے ساتھ ہی نکاح کرنا چاہتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے۔ سلونی نے فوراً کہا، نہیں، آپ کیوں اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں؟ میں نے ہنس کر جواب دیا، تم میرے بارے میں نہیں سوچو، اپنے بارے میں سوچو۔ جب تم اپنے بارے میں سوچو گی تو تمہارے لیے فیصلہ کرنا آسان ہوگا۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، تمہیں ایک گھر ملے گا، ایک شوہر ملے گا، پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہوگی، تمہیں یوں سڑکوں پر بھیک نہیں مانگنی پڑے گی۔ سلونی میری باتیں سن کر خاموش ہو گئی، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ میری باتوں پر غور کر رہی ہے۔ میں نے اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی جھجک دیکھی، لیکن اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ شاید وہ ہاں کہنے کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، میں کل تک سوچ کر بتا دوں گی۔ اس کی بات سن کر میں نے گہری سانس لی اور کہا، ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھنا میں تمہارے لیے مخلص ہوں، تمہیں میری نیت پر شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ چپ چاپ اٹھ کر چلے گئے۔ میں وہیں بیٹھا سوچنے لگا کہ کیا یہ محض اتفاق ہے یا واقعی سلونی کے ساتھ کچھ ایسا ہو رہا ہے جو سمجھ سے باہر ہے۔ مجھے پتا تھا کہ سلونی انکار نہیں کرے گی، اس کی حالت ایسی تھی کہ وہ زیادہ دیر تک اس پیشکش کو ٹھکرا نہیں سکتی تھی۔ اگلے دن جب وہ آئی تو میں نے اسے اپنے قریب بلا کر پوچھا، تم نے کیا فیصلہ کیا؟ وہ تھوڑا سا ہچکچائی، پھر آہستہ سے بولی، ہاں، لیکن ایک بار پھر سوچ لی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے سب کچھ سوچ لیا ہے، میں ویسے بھی تمہارے حسن کا دیوانہ ہو چکا ہوں، اور یہ بات بھی سچ ہے کہ انسان جب عمر کی اس منزل پر پہنچتا ہے تو ہر پہلو سے سوچنے لگتا ہے۔ میں نے حساب کتاب لگا لیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس عمر میں مجھے تم جیسی عورت نہیں مل سکتی تھی۔ سلونی نے کچھ نہیں کہا، لیکن اس کے چہرے پر ایک سکون سا تھا، جیسے وہ بھی خوش ہو کہ اسے زندگی میں ایک موقع مل رہا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ سلونی جیسی خوبصورت عورت تو مجھے جوانی میں بھی نہ ملتی۔ اس کی سادگی، حسن اور حالات نے اسے میرے لیے بہترین بنا دیا تھا۔ وہ بالکل اکیلی تھی، اس کا کوئی آگے پیچھے نہیں تھا، اور میرے ساتھ رہنا اس کے لیے ایک نعمت جیسا تھا۔ میں نے اسے کہا، ہم شادی کی تیاری کرتے ہیں، مسجد میں جا کر نکاح کریں گے اور پھر اپنی نئی زندگی شروع کریں گے۔ وہ خاموشی سے مان گئی، اور یہ خاموشی میرے دل کو بہت بھا گئی۔ اسی دن میں نے اپنے اکاؤنٹ سے ایک بڑی رقم نکلوائی اور شادی کی تیاریوں میں لگ گیا، لیکن میرے بھائیوں کو اس بات کا پتہ چل گیا۔ وہ مجھے مشکوک نظروں سے دیکھنے لگے۔ ایک دن انہوں نے صاف صاف کہا، اگر تم شادی کرنا چاہتے ہو تو کرو، لیکن ایسی شادی کرنا جو برقرار رہے۔ پہلے ہی تمہاری وجہ سے ہمیں لوگوں کی باتیں سننی پڑی ہیں۔ میں نے جواب دیا، یہ میرا معاملہ ہے، آپ لوگ فکر نہ کریں، اس بار سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ میں نے سلونی کے لیے خریداری شروع کی، سب سے پہلے اس کے لیے کپڑے اور جوتے لیے۔ میں نے کہا، یہ تمہارے لیے ہے، اپنی پسند کے مطابق جو چاہے لے لو۔ وہ حیرت سے دیکھتی رہی، پھر دھیرے دھیرے اس کی ہچکچاہٹ ختم ہو گئی اور وہ اپنی پسند سے چیزیں لینے لگی۔ شادی کے لیے جوڑا بھی خاص طور پر اس کی پسند سے خریدا گیا۔ میں نے اس کے لیے زیورات بنوائے اور ہر چیز میں اس کی مرضی شامل رکھی۔ میں نے سوچا جو عورت زندگی میں پہلے ہی اتنے دکھ سہ چکی ہو، اس کے چہرے پر خوشی لانا میری ذمہ داری ہے۔ سلونی نے سب کو چپ چاپ لیا، لیکن اس کی آنکھوں میں خوشی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں نے اسے زندگی میں ایک نئی امید دی ہو۔ پھر میں نے ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لیا۔ وہ گھر ہماری نئی زندگی کے لیے کافی تھا۔ میں نے گھر کا کرایہ دیا، فرنیچر ڈلوایا اور کچن میں راشن بھروایا۔ ہر چیز میں نے اپنی پسند سے نہیں بلکہ اس کی پسند سے رکھی۔ میں چاہتا تھا کہ وہ اس گھر کو اپنا سمجھے۔ یہ سب کچھ کرنے میں مجھے 1 ہفتہ لگا۔ میں سلونی کے ساتھ ساتھ رہا اور وہ ہر کام میں میری مدد کرتی رہی۔ یہ سب کرتے ہوئے مجھے ایک عجیب سا سکون ملا۔
ایسا لگ رہا تھا کہ جس شادی شدہ زندگی کا سکون مجھے آج تک نہیں ملا وہ بالآخر مجھے ملنے والا تھا۔ سلونی کا رویہ بہت مثبت تھا، وہ ہر چیز کے لیے شکریہ ادا کرتی اور اس کا یہ انداز میرے دل کو اور زیادہ خوش کر دیتا تھا۔ میں نے سوچا اگر یہ عورت میری زندگی کا حصہ بن جائے تو شاید میری باقی کی زندگی خوشگوار گزرے۔ شادی کا دن بھی آ گیا، میں نے پہلے ہی ہر چیز کا انتظام کر رکھا تھا۔ میں سلونی کو ایک پارلر لے کر گیا جہاں اسے دلہن کی طرح تیار کروایا۔ جب وہ تیار ہو کر سامنے آئی تو میں حیرت سے دیکھتا رہ گیا۔ وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، جیسے کسی پریوں کی کہانی کی شہزادی ہو۔ اس کا حسن پہلے ہی دلکش تھا، لیکن دلہن کا روپ اس پر کمال کا جچ رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ، اس کی آنکھوں کی چمک، سب کچھ میرے دل کو خوشی سے بھر رہا تھا۔ میرے بھائیوں اور بھابھیوں کو میری شادی کی خبر مل چکی تھی۔ وہ چپکے چپکے باتیں کر رہے تھے، ہنسی مذاق اڑا رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا اس عمر میں بھی اسے شادی کا شوق چڑھا ہے، تو کوئی کہہ رہا تھا اب دیکھو یہ نیا تماشا کیا کرتا ہے۔ میں نے ان باتوں پر توجہ نہیں دی۔ میں نے صاف کہہ دیا شادی کی کوئی عمر نہیں ہوتی، مرد تو ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ ان کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے میں اپنی خوشی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ سلونی بھی بہت خوش نظر آ رہی تھی، وہ خاموش تھی لیکن اس کی آنکھوں میں امید کی جھلک صاف دکھائی دے رہی تھی۔ جب سب تیاریاں مکمل ہو گئی تو ہم لوگ مسجد پہنچ گئے۔ مسجد کے ساتھ ایک چھوٹا سا حجرہ تھا جہاں سلونی کو بٹھا دیا گیا۔ وہ چپ چاپ بیٹھی تھی، اپنے ہاتھوں کی مہندی کو دیکھ رہی تھی۔ میں مسجد کے اندر بیٹھا تھا اور نکاح کے تمام انتظامات کر رہا تھا۔ میں نے 4 گواہوں کا انتظام کیا تھا، جن میں سے ایک میرا چھوٹا بھائی بھی تھا۔ وہ میرے ساتھ تھا اور ہمیشہ میری عزت کرتا تھا۔ وہ بولا بھائی یہ اچھی بات ہے کہ آپ کی شادی ہو رہی ہے، آپ کو ایک ساتھی مل جائے گا اور زندگی آسان ہو جائے گی۔ اس کی بات سن کر میرے دل میں ایک سکون سا آیا۔ نکاح کی تقریب شروع ہوئی اور مولوی صاحب نے تمام کلمات پڑھنا شروع کیے۔ میں نے ہاں کہا اور سلونی کی طرف سے بھی ہاں کروا لی گئی۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ تھا۔ نکاح کے بعد میں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ یہ شادی میرے لیے خوشیوں کا ذریعہ بنے۔ جب سب کچھ ہو گیا تو میں اپنی نئی نویلی دلہن کو لے کر گھر واپس آیا۔ اب سلونی میری بیوی تھی اور یہ سوچ کر میرا دل خوشی سے بھر گیا تھا۔ راستے بھر وہ خاموش تھی، لیکن اس کی خاموشی میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ گھر پہنچ کر میں نے سلونی سے کہا ہم اپنے چھوٹے چھوٹے ارمان ضرور پورے کریں گے۔ وہ مسکرا کر بولی ٹھیک ہے۔ اس کی مسکراہٹ نے میرے دل کو اور بھی خوش کر دیا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اپنے کمرے میں جا کر گھونگھٹ کر لے اور دلہنوں کی طرح بیٹھ جائے۔ وہ میری بات مان گئی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے اسے دروازے سے جاتے دیکھا اور میرے دل میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ کمرے میں سلونی دلہن کے روپ میں گھونگھٹ کیے بیٹھی تھی۔ وہ بہت معصوم اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں باہر کھڑا یہ سوچ رہا تھا کہ میری زندگی کا یہ نیا باب کیسا ہوگا۔ میرے دل میں امید تھی کہ اب میری زندگی میں سکون اور خوشی آئے گی۔ میں کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا، دل میں ہزاروں جذبات لیے ہوئے۔ میرا دل خوشی سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ سب خواب جو میں نے اپنی زندگی کے بارے میں دیکھے تھے اب حقیقت بننے جا رہے ہیں۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو سلونی دلہن بنی بیٹھی تھی۔ کمرے میں عجیب سی خوشبو تھی، جیسے کسی خاص موقع کے لیے خوشبوئیں چھڑکی گئی ہوں۔ کمرہ بالکل ویسا تھا جیسے ایک دلہا دلہن کے کمرے کو ہونا چاہیے، جسے عروسی کمرہ کہتے ہیں۔ چاروں طرف نرم روشنی پھیلی ہوئی تھی اور ہر چیز انتہائی خوبصورتی سے سجائی گئی تھی۔ میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت محسوس کر رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار ایسا لگ رہا تھا کہ میرے نصیب میں بھی خوشی لکھی گئی ہے۔ میں دھیرے سے اس کے قریب گیا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ گھونگھٹ ڈالے بیٹھی تھی اور اس کے لباس کی چمک دمک کمرے کے ماحول کو اور بھی خوبصورت بنا رہی تھی۔ میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور آہستہ سے اس کا گھونگھٹ ہٹایا۔ جیسے ہی اس کا چہرہ میرے سامنے آیا تو میرے دل میں عجیب سی گھبراہٹ پیدا ہونے لگی۔ اس کی آنکھیں بالکل سرخ تھیں، جیسے ان میں خون اتر آیا ہو۔ اس کی سانسیں تیز چل رہی تھی اور اس کا چہرہ پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ حالانکہ موسم سردی کا تھا اور گرمی کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ مجھے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں نے فوراً پوچھا یہ کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ لیکن وہ کوئی جواب نہیں دے رہی تھی، بس مجھے گھورے جا رہی تھی۔ میں نے کہا رکو، میں تمہارے لیے پانی لے کر آتا ہوں۔ جیسے ہی میں اٹھنے لگا اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔
میں حیران رہ گیا کہ ایک عورت کے حساب سے اس کی گرفت غیر معمولی طور پر مضبوط تھی۔ اس نے میرے ہاتھ کو اس شدت سے پکڑا کہ مجھے لگا کہ میری کلائی ٹوٹ جائے گی۔ پھر وہ بولی، ایسے کیسے اٹھ کر چلے جاؤ گے؟ شادی کی ہے نا مجھ سے، میری بات مانی ہوگی۔ اس کا لہجہ سخت اور غیر معمولی تھا۔ یہ وہی سلونی نہیں تھی جو ہمیشہ دھیمے لہجے میں بات کرتی تھی۔ اس کی آواز میں ایسی سختی اور طنز تھا جو میں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ میں نے پریشانی سے کہا، کیا ہو گیا تمہیں؟ تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ لیکن اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی جو میرے دل کو اور زیادہ گھبراہٹ میں ڈال رہی تھی۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، تم نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے کیا؟ تمہیں کوئی بیماری ہے؟ اس پر وہ زور سے ہنسنے لگی اور اس کی ہنسی ایسی تھی جیسے فلموں میں ولن ہنستا ہے۔ اس کی ہنسی کی گونج پورے کمرے میں پھیل گئی اور میرا دل بری طرح کانپنے لگا۔ مجھے ڈر لگنے لگا تھا۔ ایک طرف وہ دلہن کے لباس میں بیٹھی تھی اور دوسری طرف اس کے یہ غیر معمولی حرکات۔ میں سوچنے لگا کہ اگر یہ پاگل نکلی تو میں کیا کروں گا؟ اگر اس نے کوئی چیز اٹھا کر میرے سر پر مار دی تو یہاں کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میرے ذہن میں وسوسے آنے لگے۔ کیا یہ وہی وجہ تھی جس کی وجہ سے اس کے پہلے شوہر شادی کے دن ہی دنیا سے چلے گئے تھے؟ کیا میں بھی اسی انجام کا شکار ہونے والا تھا؟ میں نے خود کو سنبھالتے اس سے کہا، دیکھو، اگر تمہاری طبیعت خراب ہے تو مجھے بتاؤ، میں تمہاری مدد کروں گا۔ لیکن وہ مسلسل میری کلائی کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھی۔ اس کے چہرے کی حالت ایسی تھی کہ کوئی بھی دیکھ کر کہہ سکتا تھا کہ یہ عورت ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے لگا جیسے میں کسی بری مصیبت میں پھنس چکا ہوں۔ اس وقت مجھے اپنا فیصلہ غلط لگنے لگا تھا۔ میرے دل میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ شاید یہی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوگی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ سلونی مجھ پر کوئی نہ کوئی وار کرنے والی تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا جنون تھا اور اس کی گرفت ابھی بھی میری کلائی پر مضبوط تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ کمرے میں تنہائی اور اس کی یہ حالت مجھے خوف زدہ کر رہی تھی۔ لیکن شاید میری قسمت اچھی تھی کہ مسجد میں نکاح کے دوران میرا فون میرے چھوٹے بھائی کی جیب میں رہ گیا تھا۔ وہی بھائی جو میرا ہمراز تھا اور جسے میں نے صرف اپنے گھر کا پتہ بتایا تھا۔ وہ میرا فون واپس کرنے کے لیے میرے گھر آیا تھا۔ جیسے ہی اس نے دروازے پر دستک دی، مجھے ایک امید کی کرن نظر آئی۔ میں نے فوراً زور زور سے چلانا شروع کر دیا، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ میری آواز میں اتنی شدت تھی کہ میرے بھائی کو فوراً اندازہ ہو گیا کہ کچھ بہت غلط ہو رہا ہے۔ وہ دروازہ توڑ کر اندر آیا۔ اس نے اندر داخل ہوتے ہی میری حالت دیکھی۔ میں اس وقت خوف اور گھبراہٹ میں تھا اور سلونی میری کلائی پکڑے مجھے عجیب نظروں سے گھور رہی تھی۔ میرے بھائی نے فوراً صورتحال کو سمجھا اور سلونی کو مجھ سے دور کرنے کی کوشش کی۔ وہ بہت زیادہ مزاحمت کر رہی تھی لیکن کچھ ہی دیر میں وہ بے ہوش ہو گئی۔ ہم نے اسے فوراً اٹھایا اور ہسپتال لے گئے۔ ہسپتال پہنچنے پر ایک ڈاکٹر نے اسے پہچان لیا۔ ڈاکٹر نے کہا، یہ تو پہلے بھی 2 بار یہاں آ چکی ہے اور اسی طرح دلہن کے لباس میں۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا، کیا مطلب؟ کیا آپ اسے جانتے ہیں؟ ڈاکٹر نے جواب دیا، جی ہاں، یہ ایک نفسیاتی مریضہ ہے۔ اس کے ساتھ پہلے بھی اسی طرح کے واقعات ہو چکے ہیں۔ شکر کریں کہ آپ بچ گئے۔ آپ نے اس سے شادی کیوں کی؟ میں نے افسردگی سے کہا، مجھے کیا پتا تھا؟ اس نے مجھے اپنی حقیقت نہیں بتائی۔ ڈاکٹر نے مزید بتایا، اس کی بھابھی اسے یہاں لائی تھی۔ ہم نے ان سے بھی کہا تھا کہ اسے کسی پاگل خانے میں ایڈمٹ کروا دیں، لیکن وہ لوگ دوبارہ واپس نہیں آئے۔ میں نے کہا، مجھے ان کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، لیکن میں اسے ایڈمٹ کروا دوں گا۔ آپ ان کا علاج شروع کریں۔ ڈاکٹر نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، ٹھیک ہے، لیکن بہتر ہوگا کہ آپ ان کے سامنے رہ جائیں۔ ان کی حالت بہتر ہونے تک آپ کو اطلاع دی جائے گی۔ مجھے اب اندازہ ہو چکا تھا کہ سلونی نارمل نہیں تھی، وہ ایک ذہنی مریضہ تھی۔ شاید اس کے ساتھ پیش آنے والے حالات نے اسے اس حالت تک پہنچایا تھا۔ سلونی کی زندگی پرانے دکھوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس کے ماں باپ نہیں تھے اور وہ اپنے بھائی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کی بھابھی اس پر ظلم کرتی تھی اور گھر کے تمام کام کرواتی تھی۔ وہی بھابھی اس کی دونوں شادیاں کروانے کی ذمہ دار تھی۔ شاید یہی ظلم و ناانصافی اس کے ذہن پر اثر کر گئے تھے۔ اس کے اندر ایک ایسی کشمکش پیدا ہو چکی تھی جو اسے پاگل پن کی حد تک لے گئی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر میں یہ سب پہلے جان لیتا تو کیا میں اس سے شادی کرتا؟ شاید نہیں، لیکن اب جو ہو چکا تھا اسے بدلنا ممکن نہیں تھا۔ یہ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا، اس کے بعد میری عقل ٹھکانے آ گئی۔
میں نے پہلی بار زندگی میں سوچا کہ شاید اللہ نے مجھے سلونی کی زندگی میں کسی وجہ سے بھیجا ہے۔ وہ اتنی بے یار و مددگار تھی اور شاید یہی میری آزمائش تھی۔ اگر میں وہی پرانا حمید ہوتا تو میں اسے چھوڑ دیتا اور کسی اور عورت کے پیچھے پڑ جاتا، لیکن اس بار میرے دل میں کچھ اور ہی تھا۔ میں نے فیصلہ کیا میں اسے نہیں چھوڑوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ سلونی کو ہسپتال میں داخل کروانے کے بعد ڈاکٹر سے بات چیت شروع کی۔ ڈاکٹر نے کہا اس کا علاج ممکن ہے، لیکن اس کے لیے وقت اور صبر کی ضرورت ہوگی۔ آپ کو اسے وقت دینا ہوگا، اس کے ساتھ رہنا ہوگا اور اس کا ہر ممکن ساتھ دینا ہوگا۔ میں نے یہ بات دل پر لی اور کہا ڈاکٹر صاحب جو کچھ بھی ہوگا میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، آپ بس اس کا علاج شروع کریں۔ علاج کا آغاز ہوا۔ سلونی کو دوائیاں دی جا رہی تھی اور اس کی کاؤنسلنگ بھی کی جا رہی تھی۔ شروع میں وہ بہت الجھی ہوئی تھی، وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے اس سے ملاقات کی اور اسے سب کچھ بتایا۔ وہ سن کر حیران رہ گئی۔ اس نے کہا مجھے خود نہیں معلوم تھا کہ میرے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری حالت اتنی خراب ہو سکتی ہے۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہم مل کر اس مشکل سے نکلیں گے۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شاید پہلی بار اسے یہ محسوس ہوا کہ اس کی زندگی میں کوئی ایسا ہے جو اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ میں نے روز ہسپتال جانا شروع کر دیا، اس کی کاؤنسلنگ میں بھی شامل ہوتا اور اسے سمجھانے کی کوشش کرتا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اس کی بیماری کا علاج ممکن ہے، لیکن اسے محبت، توجہ اور اعتماد کی ضرورت ہے۔ میں نے دل سے دعا مانگنی شروع کی۔ میں 5 وقت کا نمازی بن گیا۔ ہر نماز کے بعد اللہ سے یہی دعا کرتا کہ یا اللہ اس عورت کو صحت دے دے، میں اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا، بس تو اسے ٹھیک کر دے۔ یہ سب کرتے کرتے 1.5 سال گزر گیا۔ میں نے اس کا بہت ساتھ دیا۔ ان 1.5 سالوں میں میری زندگی بدل گئی۔ میرے رشتے دار اور دوست سب حیران تھے۔ وہ کہتے حمید اب بدل گیا ہے، وہ پہلے جیسا نہیں رہا۔ پہلے میں کسی بات کو زیادہ سنجیدہ نہیں لیتا تھا، لیکن اب میں نے اپنی زندگی کو ایک نیا رخ دیا تھا۔ 1.5 سال کے علاج کے بعد سلونی کی حالت میں بہتری آنے لگی۔ وہ پہلے سے زیادہ پرسکون رہتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ خوف اور بے چینی نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ ڈاکٹر نے ایک دن خوشخبری دی۔ انہوں نے کہا اب آپ اسے اپنے گھر لے جا سکتے ہیں، لیکن آپ کو اس کا بہت خیال رکھنا ہوگا۔ اس کی دوائیاں وقت پر دینی ہوں گی اور اسے کبھی اکیلا محسوس نہ ہونے دیں۔ اگر آپ نے یہ سب کیا تو وہ ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو سکتی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا اور سلونی کو گھر لے آیا۔ پہلے پہل میں اس کے ہر بات کا دھیان رکھتا تھا۔ میں نے اس کے لیے گھر کا ماحول خوشگوار بنایا۔ ہم دونوں نے ایک ساتھ بہت وقت گزارنا شروع کیا۔ میں نے اسے کبھی یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ کسی مشکل سے گزر رہی ہے۔ اب 6 مہینے ہو گئے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ ہماری زندگی میں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے۔ سلونی میرے ساتھ اسی گھر میں رہ رہی ہے۔ ہم میں نہ کوئی انبن ہوئی ہے، نہ کوئی لڑائی جھگڑا۔ اسے اب تک کوئی دورہ نہیں پڑا ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر یہ 1 سال اسی طرح گزر گیا تو سلونی ساری زندگی کے لیے ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ سب سن کر میرا دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ اللہ نے میری دعائیں قبول کر لی ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ سیکھا ہے۔ میں نے یہ سمجھا کہ محبت صرف خوبصورتی یا خوشی کے لمحوں کا نام نہیں ہے۔ محبت کا اصل امتحان تب ہوتا ہے جب آپ کسی کے مشکل میں اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو میں سلونی کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ میری زندگی میں اب سکون ہے، خوشی ہے اور اللہ کی رحمت ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ ہماری یہ خوشیاں ہمیشہ قائم رہیں۔ انسان کی زندگی میں محبت، پیار اور اپنوں کا ساتھ نہ ہو تو وہ پاگل ہی ہو جاتا ہے۔ مجھے اب یہ بات پوری طرح سمجھ میں آ گئی۔ سلونی میری زندگی میں نہ آئی ہوتی تو شاید میں بھی پاگل ہو جاتا، کیونکہ میں بھی تنہا تھا، اکیلا تھا۔ میرے بھی ماں باپ نہیں تھے۔ میں نے اپنی زندگی اکیلے گزاری تھی اور ہمیشہ یہی محسوس ہوتا تھا کہ جیسے میں کسی خلا میں جی رہا ہوں۔ شاید اسی لیے جب سلونی میرے سامنے آئی تو میں نے اسے اپنانے کا فیصلہ کیا۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کے دوسرے شوہروں یا اس کے گھر والوں نے بھی اسے چھوڑ دیا ہوگا، ورنہ وہ اس حال کو نہ پہنچتی۔ جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا تو وہ کسی گلی میں بھیک مانگ رہی تھی۔ اس کا حال دیکھ کر میرا دل پگھل گیا تھا۔ مجھے لگا یہ تو وہی درد ہے جو میں خود اپنی زندگی میں محسوس کر چکا ہوں۔ شاید اس کے ساتھ بھی وہی ہوا جو میرے ساتھ ہوا تھا، لیکن فرق یہ ہے کہ میں نے اس کو چھوڑا نہیں،
شکر ہے کہ اللہ نے مجھے ہمت دی کہ میں اس کے ساتھ نکاح کروں اور اس کا سہارا بنوں۔ آج وہ میری بیوی ہے اور میں اس بات پر فخر محسوس کرتا ہوں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ ہماری زندگی میں سب کچھ ہمیشہ ٹھیک رہے، لیکن اگر ایسا نہیں بھی ہوا تو میں اس کا علاج کرواتا رہوں گا، اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ سلونی میرے لیے میری زندگی کا سب سے بڑا سبب بن کر آئی ہے۔ اس نے مجھے ایک بدلا ہوا انسان بنا دیا۔ میں وہ حمید نہیں ہوں جو پہلے تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار محبت اور قربانی کا مطلب سیکھا ہے۔ شاید یہ سب اللہ کا فیصلہ تھا۔ شاید اللہ نے مجھے سبق سکھانے کے لیے سلونی کو میری زندگی میں بھیجا، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے وہ سبق سیکھ لیا ہے۔ میری کہانی یہاں ختم ہوتی ہے، لیکن میں آپ سب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کو میری کہانی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا میں نے ٹھیک کیا؟ کیا میں نے صحیح فیصلہ کیا؟ مجھے یقین ہے کہ جب آپ یہ سب سنیں گے تو آپ کو بھی یہی لگے گا کہ محبت صرف لینے کا نہیں، دینے کا نام ہے، اور یہی میری زندگی کا سب سے بڑا سبق ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔